بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بہت ہی عام اور بڑی خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے حوالے سے جی ایچ کیو راولپنڈی سے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین آج مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے۔ کس معاملے کے اندر پھڈا پڑ گیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل وڑیچ نے آج تو حد کر دی ہے۔ اپنے کالم کے اندر انہوں نے عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے تو بہت بڑا طبقہ صحافیوں میں، سیاستدانوں میں، سول سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کی حمایت میں کھل کر سامنے آتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو سیاسی ایلیٹ پچھلے آپ کو علم ہے 40-50 سال کے اندر خاص طور پر سامنے آئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکل میں، تو ان کی نفرت چونکہ سوسائٹی کے اندر عام ہوتی ہے اور اس کو ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کو پھر مسیحا سمجھا جاتا ہے۔ اب چونکہ ملک کے اندر مارشل لا تو نہیں ہے، لیکن اس کو بغیر مارشل لا پلس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف آپ وہ کہتے ہیں نا سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں اور سب کچھ سامنے ہوتا بھی ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ سہیل وڑیچ اور اس طرح کے کئی بڑے نام پچھلے 3 سالوں کے اندر بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ایک منافقانہ رویہ اوورال پایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ یہ بیچ میں اچھی بات کر کے تو وہ کریڈٹ لے لیا کرتے تھے۔ اب جس انداز کے اندر آپ دیکھیے 3 سالوں کے اندر مولانا فضل الرحمان یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے اندر جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہے ان کا کیا رول تھا، اور پھر وقت پہ الیکشن نہیں کروائے گئے، آئین کو بار بار توڑا گیا، پھر عدلیہ پر اب غلبہ پا لیا گیا، 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا گیا، عوام کے ووٹ پہ نہ صرف ڈاکہ ڈالا گیا بلکہ ایک کھلا مذاق اڑایا گیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد اب 26 نومبر کو جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ جو ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہوئی ہیں، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی ہیں، جہاں پہ سیاسی ایلیٹ نے غلطیاں کی ہیں، جہاں تحریک انصاف کا کوئی اگر قصور ہے تو اس پہ بات کریں، لیکن ہمیشہ جو مظلوم ہوتا ہے اس پر تنقید کرنے سے باز رہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ ملامتیہ ہے، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں صحافیوں کے اندر، ویسے تو یہ وکالت، صحافت، سیاست ہر جگہ گھسا ہوا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں، یعنی وہ طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو بجائے بھائی آپ کی صحافت کا پتہ چلے کہ آپ جو طاقتور ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں، ٹھیک ہے آپ گالم گلوچ نہ کریں، لیکن کم از کم ایک نقطہ نظر کی تنقید تو کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، یعنی عمران خان کی یا حمایت میں یا مخالفت میں مرکز و محور اس وقت قیدی نمبر 804 ہے، جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی اسی پہ بات کر رہا ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا جی ویسے تو ہوا کے ایک پاپولر بیانیہ ہوتا ہے لیکن ایک اصل چیز ہوتی ہے، اور پھر سقراط مقراط اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے دانشور، وہ ہوا کے مخالف سمت چلے ہیں، تو انہوں نے یہاں تو اپنے آپ کو یا جنرل عاصم منیر صاحب کو شاید وہ سقراط اور ارسطو اور وہ بنا دیا ہے کہ ہوا کے یعنی مقبولیت کی طرف نہیں چلنا، بلکہ خیر اس کے اندر ہے، بعض اوقات جو مقبولیت ہوتی ہے، جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، تو ہمارے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، طنز ہوتی ہے، ہمیں فلاں جو ہے نواز شریف، زرداری، رحمان ملک، فلاں نے میں نے تنقید کی، جب تعریفیں کی تو انہوں نے یہ کہا، جب تنقید کی تو انہوں نے اس رد عمل کا اظہار کیا، اور عمران خان کے اندر تو انہوں نے کہا ایسا تاثر دیا جیسے سب کی برائیاں جو ہے وہ جمع ہو کے عمران خان کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو سب سے بڑا ان کا ایک پیراگراف ہے اس کالم میں، یہ کہتے ہیں ایک جنرل عاصم منیر کا بیانیہ امید ہے،
اور دوسری طرف ان کا مخالف بیانیہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے۔ مقبول عام بیانیہ بدقسمتی سے یہی ہے کہ پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر کوئی دوسری رائے کا اظہار کرے تو پھر گالیاں، ٹرولنگ اور عدم مقبولیت کا رسک ہے۔ اچھا، یہ جملہ جو ہے نا ان کا سب سے زیادہ، کہ جنرل عاصم منیر، مطلب اب آپ اسٹیبلشمنٹ، اب سیدھا انہوں نے جنرل عاصم منیر کی بات کی ہے۔ وہ امید کی بات کرتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ تقریر کرتے ہیں، وہ بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایس آئی ایف سی بنی ہے، اب معیشت بہتر ہو گئی ہے، استحکام ہو گیا ہے۔ تو بھئی کہاں استحکام ہو گیا ہے؟ یعنی آپ کے سہیل وڑیچ کے گھر ہو گیا ہوگا، یا جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ان کے گھر ہو گیا ہوگا، یا آل شریف آل زرداری کے گھر ہو گیا ہوگا۔ عام پاکستانی مارکیٹوں میں جائیے، مہنگائی اس وقت کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے؟ کوئی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، تنقید برداشت نہیں کر سکتے، صحافت، وکالت، عدالت، ہر جگہ تباہی پھری ہوئی ہے۔ وہ بھئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ ملک کے خلاف آپ قرار دے دیں کہ یہ مایوسی والی بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیے 2022 کے بعد ابھی سعید احمد کا ایک کالم آیا بڑا زبردست، پوری تحقیق انہوں نے سامنے رکھی ہے۔ وہ بھئی عمران خان کو ہٹانے کے بعد 30 ارب ڈالر سے لے کر 42 ارب ڈالر تک کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ تو فیکٹ ہے۔ اور پھر ابھی اب انڈسٹری بند ہے، ٹیکس کلیکشن کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، اور ویسے بھی جتنا ہونا چاہیے تھا اب تک اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو وہ ایک ہدف تھا جو بہت اوپر چلا۔ سٹاک ایکسچینج کی اچھل کود پہ آپ پورا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور عام آدمی پس کے رہ گیا ہے۔ انصاف، رشوت اور سفارش کے بغیر کہیں پہ کام نہیں ہوتا۔ ایک ملک کا ادارہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا۔ پھر بجائے اس کے کہ اس طرح کے طبقہ ملامتیہ کے صحافی وہ بات کریں، بھائی جن کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کریں، ووٹ کس کو عوام نے دیا ہے، وہ الٹا آمریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ بھئی کون سی امید؟ یعنی بات یہ ہے نا، صرف یہ ٹویٹر پہ کہہ دینے سے امید پیدا ہو جاتی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی دیں۔ اس وقت فارم 47 کے تحت ملک پر ایک ناجائز قبضہ ہے، تو اس جو عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے ان کو آپ امید کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آج بڑا عجیب انہوں نے جو ہے نا، عمران خان جیسے مایوسی کی بات کر رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، وہ بھائی ہو رہا ہے، بچا لیں۔ یعنی اس وقت جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اب یہ مذاکرات اللہ کریں، کوئی نتیجہ خیز ثابت ہونے کی امید تو کم ہی ہے، لیکن ہو جائیں تاکہ ملک کرائسس سے نکلے۔ اور یہ جو ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے پاکستانیوں کی اکثریت اوورسیز کے، کبھی ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ہم شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے، تو یہ معاملات جو ہے نا بہتر ہوں تو ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن سہیل وڑیچ جیسے جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں، ان کے گھر ستہ خیر ہیں، اس لیے ان کو ہر طرف اچھی معاشی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اچھا، آج جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے پہلا اجلاس ہوا ہے کمیٹی روم نمبر 5 کے اندر۔ یہ بند کمرہ اجلاس ہے، اور اس کی کچھ اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ میں آصف غفور صاحب کے حوالے سے آگے جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آج جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، یہ آج اس کے اندر پہنچے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پوری ٹیم، ان کا جو وفد ہے وہ آج موجود تھا۔ اسپیکر جو ایاز صادق ہیں انہوں نے سہولت کاری کی، وہاں انہوں نے گفتگو بھی کی۔ اللہ کرے حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کا عمل نیک شگون ہے، مذاکرات کا عمل جمہوریت کا حسن ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے۔ لیکن اصل جہاں پہ پھڈا پڑا ہے نا، وہ یہ ہے جو سب کو پریشانی ہے اس وقت، طاقتور حلقوں کو بھی اور نون لیگ کی حکومت کو بھی، وہ ہے ٹویٹر ہینڈل، سوشل میڈیا تحریک انصاف کا۔ ہم جی یہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا یہ اسحاق ڈار نے آج شکوہ بھی کیا ہے، بتایا رپورٹڈلی کہ وہ آپ کا ٹویٹر پہ آپ یہ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ چیز چل جاتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی ہماری کور کمیٹی کے اندر اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو ہم یہ جو ہے وہ ہدایات دینے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہدایات دیتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو، یہ بات، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس معاملے کے اوپر پھڈا پڑا ہے کہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف جو ہے آپ کا وہ عمران خان کے بیانات اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی سختی، تو پھر ہم یہ نہیں کر سکیں گے۔ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دینے کا مطلب ہے حکومت ان کی جائے، لیکن بہرحال جو ہے وہ پھر بھی یہ معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں۔
چونکہ مختلف جماعتوں سے لوگ لیے گئے ہیں، بے شک فارم 47 والے ہوں، لیکن کرنا بات تو کرنی ہے. تو بہرحال یہ پہلا معاملہ ایک ہوا ہے اور اس پہ پھڈا ہوا ہے کہ آپ پارٹی کو کچھ کول ڈاؤن کریں. اب پی ٹی آئی کی آپس کی میٹنگ بھی ہوگی اور پھر عمران خان سے جو ملاقات ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں مزید آگے جو ہے ہدایات کے تحت بڑھیں گی. اچھا، خبر جو ہے وہ بڑی عام ہے، اور خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، ان کا جو ٹنیور ہے وہ بڑا عام سمجھا جاتا ہے. بہت سارے نون لیگی لوگ یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ عمران خان کے بڑے حامی ہیں. وہ میجر جنرل جب تھے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بنے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے دوران چونکہ اب نندن والا ٹی از فینٹسٹک والا مارکا بھی ہوا، اور پھر جو انہوں نے ایک ڈان لیکس کا جو معاملہ تھا اس کے اندر بھی انہوں نے وہ جو موقف تھا یا رپورٹ ریجیکٹڈ کر دیا تھا، جس پر ایک پھڈا اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت نواز شریف کے مابین جو ہے وہ پڑا تھا. اب یہ جو ہے بالآخر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ آصف غفور وہ ریٹائرڈ ہو گئے. یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے جی ایچ کیو راولپنڈی کے ذرائع سے، اور خبر یہ ہے بلکہ کہ وہ ریٹائر ہو گئے. اب تھوڑا سا ان کا جو کیریئر ہے اس پہ نظر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اور شعبہ بین الخدماتی تعلقات عامہ پاک فوج کے 20ویں ڈائریکٹر جنرل تھے. وہ اس عہدے پر 15 دسمبر 2016 سے 16 جنوری 2020 تک یہ یہاں پہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر. یہ ان کا جو پھر تبادلہ جو ہے وہ ہوا تھا جی او سی یعنی کور کمانڈر جو ہے وہ 14 ڈویژن اوکاڑا، اور اس کے بعد جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیں ان کی شہادت ہوئی. پھر ان کو کور کمانڈر پشاور کوئٹہ تعینات کیا گیا. اس کے بعد اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے. تو بالآخر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ آصف غفور، جن کا کیریئر چونکہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر، جس طریقے سے انہوں نے ایکس پر یہ جنگ لڑی، تحریک انصاف کی چونکہ حکومت تھی، اور پھر یہ عمران خان کی حکومت کی حمایت میں اس وقت کوئی ذاتی ان کی ایسی اپروچ تو نہیں تھی، چونکہ ادارے کی اس زمانے کے اندر یہ اپروچ تھی، اور یہ حمایت کرتے رہے. اور اس وقت پاکستان کی اکثریت یہ ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے، خواہ ادارے کی پالیسی تھی، معاملات جو بھی تھے، جس طرح اس زمانے کے اندر قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی تھی بحیثیت ادارہ، اس کے اندر کافی اب خلیج جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. دعوے جو بھی کیے جائیں، لیکن جس طرح یہ کھاؤ قبائل کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ایک مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے، اس کا الزام بھی الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی اعلیٰ قیادت پر یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. پھر رجیم چینج جو ہوا، پھر سائفر کا معاملہ اور ساری چیزیں. تو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور 1988 میں یہ پاک فوج میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا. یہ کارگل کی جنگ میں بطور میجر حصہ لے چکے ہیں. بعد ازاں 2008 سے 2010 کے درمیان سابق فاٹا اور سوات میں ہوئے آپریشن میں بھی انہوں نے بطور لیفٹیننٹ کرنل حصہ لیا. 2016 میں یہ سوات میں ایک ڈویژن کے کمانڈر تھے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر سب سے جو بڑا ان کا کارنامہ بتایا جاتا ہے 2019 میں بھارتی جارحیت کے موقع پر جب پاکستان نے جواب دیا تھا. ٹی از فینٹسٹک آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر بالا کوٹ کے اوپر میڈیا کو لے جانا، یہ جو پورا ایک بیانیہ تھا، اس کو بڑا بھرپور انداز کے اندر وہ لے کے گئے تھے. اور اب جو ہے وہ بالآخر آج 22 کو کل وہ ریٹائرڈ ہو گئے جی. اب ان کو سمجھا جاتا تھا، نون لیگ کے لوگ یہ عموماً بات کرتے تھے، بغض بھی تھا ان کا جیسے جنرل فیض کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ان کا بھی یہ عمران خان یا تحریک انصاف کے حامی سمجھے جاتے ہیں. یہ اپنا ایک علیحدہ سے ٹویٹر ایکس جو ہے وہ اکاؤنٹ بھی ساتھ ساتھ چلاتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے علاوہ بھی، اور اس پہ بھی یہ کافی ان کے تنازعات بنتے رہے. لیکن بہرحال آج بالآخر جو ہے وہ فوج سے الوداع ہو گئے ہیں. الوداع جنرل ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور. پاکستان زندہ باد.